آپ اجالا دیکھ رہے ہیں، یہ سرکاری کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ اجالا کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ آج جس کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے، آج جس کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے، وہ نبی رحمت ہے، کالی کملی والا ہے، وہ نبی رحمت ہے، کالی کملی والا ہے۔ اور آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ جب سرکاری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر کے قبیلہ سعد میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے پرورش کیا، 2 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ ہم اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و تعظیم کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دودھ پیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، ظاہراً اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں کہ تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے، کہ تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے۔ تو اس لیے ہم حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ناز کرتے ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکاری کائنات علیہ السلام کو لے گئی تھی پالنے کے لیے، مگر حقیقت میں مصطفیٰ علیہ السلام حضرت حلیمہ کو پال رہے ہیں۔ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس سرزمین پہ تشریف لائے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے گئی دودھ پلانے کے لیے، اس سے پہلے کے حالات حضرت حلیمہ کے کیا تھے میں آپ کو بتاؤں کہ جب قبیلہ سعد سے بہت ساری عورتیں عرب کے معمول کے مطابق امیروں اور مالداروں کے بچوں کو لینے کے لیے، گود لینے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے آئی تھی، تو جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، مگر حالت آپ کی یہ تھی، ایسی حالت تھی وہ عورتیں جب چلی تھی سواریوں پہ سوار ہو کر کے تو اتنی تیز ان کی سواریاں تھی، طاقتور سواریاں تھی، وہ جلد مکہ شریف پہنچی اور امیروں کے بچوں کو گود لے لیا، امیروں کے بچوں کو اٹھا لیا، اور حضرت حلیمہ کی سواری اتنی کمزور تھی، لاغر تھی
کہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جب آئی ہے تو امیروں کے سارے بچے ان کے گود میں تھے، مگر حضرت حلیمہ پیچھے آئیں تو سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ساری عورتوں نے بچوں کو لے لیا امیروں کے، ایک دور یتیم حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمینہ کے گود میں، بس سوائے محمد رسول اللہ کے اب کوئی بھی نہیں ہے۔ شوہر سے اجازت لی کہ اسی بچے کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ کیوں جایا جائے۔ شوہر نے اجازت دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ اندر تشریف لے گئی۔ سرکار کائنات علیہ السلام کے چہرے پاک پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو حضرت حلیمہ گنگے بیٹھتی ہے، اٹھایا گود میں، پیشانی مبارک کو چوما اور چومنے کے بعد گود میں اٹھا لیا، کہا کہ آمنہ اس مبارک بچے کو میں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ کعبہ مقدسہ کے قریب آئی، طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے سواری پہ آگے بیٹھایا تو وہ سواری جو کمزور تھی، وہ سواری جو لاغر تھی، چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اس سواری میں اتنی طاقت آ گئی، اس سواری میں اتنی توانائی آ گئی کہ وہ سواری اور جو عورتیں پہلے جا چکی تھی مکے سے اتنی تیز چلی کہ ان عورتوں سے آگے گزر گئی۔ عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ کیا بات ہے، یہ کوئی دوسری سواری تو نہیں، یہ کوئی دوسری سواری تو نہیں ہے، ارے تمہاری سواری بالکل دبلی پتلی اور لاغر تھی، چل نہیں سکتی تھی، مگر کیا بات ہے کہ ہم سے آگے گزر گئی، کیا دوسری سواری ملی ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے عورتوں، سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار کو دیکھو، سوار بدل گیا ہے۔ سوار کون ہے؟ محمد عربی سوار ہے۔ جب سے یہ سوار ہوئے ہیں تب سے اس کے اندر طاقت آ گئی ہے، اس کے اندر تیزی آ گئی ہے، اس کے اندر توانائی آ گئی ہے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے، آپ نے شعر کو سماعت فرمایا کہ اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں کہ تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے۔ مگر ابھی آپ نے سواری کی حالت کو سماعت فرمایا، اب آئیے سرکار کائنات علیہ السلام کو حضرت حلیمہ جب اپنے جھوپڑی میں لے جاتی ہے، اپنے جھوپڑی میں لے جاتی ہے، جب شام ہوتی ہے تو حالت یہ ہوتی کہ سارا گھر اجالا ہوتا۔ آج جس کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے وہ نبی رحمت ہے، کالی کملی والا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اجالا ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ صبح ہوتی عورتیں پوچھتی پڑوس کی، اے حلیمہ کیا بات ہے؟ تو وہی حلیمہ ہے کہ جس کے گھر میں ساری رات اندھیرا رہا کرتا تھا اور اب ساری راتیں اجالے میں رہا کرتی ہو، ساری راتیں اجالے میں رہتی ہو، آخر کیا بات ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، بات یہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دودھ پلا کر کے جب سلا دیتی ہوں، سرکار کے چہرے سے، سرکار کے جسم پاک سے ایسی روشنی نکلتی ہے جس کے اجالے میں میرا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، سرکار نے اجالا دے دیا، اور ایسا اجالا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد رسول کائنات علیہ السلام جب ہمارے گھر تشریف لائے، پہلے ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، مگر جب سے لے کے آئی ہوں، ہماری بکریاں جب چراگاہوں میں جاتی ہیں پیٹ بھر کے آتی ہیں، جب دودھ دوہا جاتا ہے تو برتن بھر جاتے ہیں، ہمارے گھر والے پیتے ہیں اور اوروں کو بھی ہم پلا دیتے ہیں، اتنی برکت ہو گئی۔ تو اب شاعر کا شعر سماعت فرما لے کہ اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں کہ تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے، اور حقیقت میں مصطفیٰ حضرت حلیمہ کو پال رہے ہیں۔ شاید سماعت فرمائے شعر کہ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، ظاہراً
حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، اور باطناً حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ بے سہارا اے شاہد لوگ کیوں سمجھتے ہیں، بے سہارا اے شاہد لوگ کیوں سمجھتے ہیں، آج بھی مدینے میں اپنا کملی والا۔ میرے دوستو وقت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، مگر ہر نبی کا میلاد کیوں نہیں ہوتا؟ ہر نبی کا میلاد کیوں نہیں؟ صرف محمد عربی کی میلاد ہی کیوں ہم مناتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ہر نبی اللہ کا نبی ہے، مگر ہر نبی کا میلاد نہیں، سرکار کائنات ہی کا میلاد کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا لال، جب میرا نور نظر جب اس کائنات میں تشریف لایا تو تشریف لاتے ہی اپنا سر رب کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیا اور اپنے زبان پاک سے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو کی مغفرت فرما دی، اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے ماں اور باپ کو یاد نہیں فرمایا، اپنے خاندان والوں کو یاد نہیں فرمایا، بلکہ لب مبارک پہ جو یاد آئی تھی تو ہماری اور آپ کی یاد تھی، ہماری اور آپ کی یاد تھی۔ ہر نبی آئے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے نہیں آئے، رسول کائنات آئے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آئے، اس لیے اور تا زندگی یاد فرمایا، قبر شریف میں یاد فرما رہے ہیں، میدان محشر میں بھی یاد کریں گے۔ ایک شعر سماعت فرما لیں کہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے ہی لیے تھا، اس لیے وہ رسول جو پیدا ہوا تو نہ ہم کو بھولا، قبر میں پہنچا تو نہ ہم کو بھولا، اور میدان محشر میں بھی ہم کو نہیں بھولیں گے۔ تو امت رسول نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب نبی نے نہ ہم کو بھولا تو ہم نبی کو کیوں بھولیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شعر ہے کہ یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا اس لیے میلاد ہم مناتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں یاد فرمایا۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیں کہ سرکار کائنات علیہ السلام کیسے تھے، کیسے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی عورتوں نے کوئی بھی بچہ ویسا جنم نہیں دیا جیسے رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سماعت فرمائے کہ ہجرت مدینہ شریف سرکار کائنات علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں آپ پہنچے، غار ثور سے آپ مدینہ شریف کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک ڈیرا پڑتا ہے، ایک ڈیرا جہاں پہ بکریاں اور جانور رہا کرتے تھے، کسی کا مکان تھا، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ معبد بیٹے کا نام تھا، اور اس وجہ سے اس عورت کو معبد کہا جاتا ہے۔ معبد کے جب ڈیرے پہ پہنچے تو ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چلتے چلتے بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ اللہ کے رسول جب اس ڈیرے پہ پہنچے معبد کے تو اللہ کے رسول سرکار کائنات نے دیکھا کہ ایک بالکل دبلی اور پتلی لاغر بکری بندھی ہوئی،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اس ڈیرے والے سے پوچھو، اگر اجازت دے دیں، اگر گھر پہ کوئی چیز ہے تو ہماری خدمت کر دیں، اور اگر نہیں ہے تو اجازت دے دیں، یہ دبلی پتلی بکری ہے، اسی سے ہم دودھ نکال لیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، آواز دیا، ایک خاتون نکلی اور خاتون سے فرمایا کہ اے خاتون، اگر گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ہماری خدمت کر دو۔ تو ام معبد نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم تو عرب ہیں اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس وقت آپ کی خدمت کے لیے ہمارے گھر پہ کچھ بھی موجود نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اجازت مانگو، اس بکری سے دودھ ہم دولے۔ سماعت فرمایا، اللہ نے کیسا پیدا فرمایا نبی کو، اس نبی کے پہ ہم قربان جائیں، ہماری جانیں قربان اس نبی پہ۔ جب پوچھا گیا کہ اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں، ام معبد نے کہا اس عورت نے کہ اے میرے بھائی، اگر یہ بکری کے اندر دودھ ہوتا، اگر اس کے کھیری کے اندر دودھ ہوتا تو کیا یہ بکری، اس بکری کے اندر اگر ہڈیوں کے علاوہ گوشت ہوتا، طاقت ہوتی، تو یہ بکری بھی چراگاہوں میں جاتی اور بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے، اسی لیے تو چلنے کی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، اسی لیے تو بدی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم اجازت مانگو، اس کی فکر نہ کرو کہ لاگر ہے کہ دبلی ہے یا پتلی ہے۔ اجازت مل گئی، اور اجازت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنا دست رحمت جب پھیرا بکری پہ، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نبی جو حضرت حلیمہ کو پال رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے بکری اتنی تازی اور تگڑی ہو گئی اور تھنوں میں دودھ اتر آیا، سرکار دودھ دوہ رہے ہیں اور برتن بھرا جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اور ام معبد سے برتن مانگ لو۔ ام معبد نے اور برتن دیا اور برتن کو بھر دیا نبی نے، اور دودھ پیے، اور پینے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی دودھ ان کے حوالے کیا اور تشریف لے گئے۔ ام معبد نے پوچھا نہیں۔ جب شام کو ابو معبد کا باپ آیا تو دیکھا کہ ہمارے گھر پہ رحمت و انوار اتر رہے ہیں، ہمارا سارا ڈیرا مہک رہا ہے خوشبوؤں سے، رحمت و انوار اترتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا ام معبد کون آیا تھا ہمارے ڈیرے پہ جو انوار اتر رہے ہیں، رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے، میرا سارا ڈیرا مہک رہا ہے خوشبو سے۔ ام معبد نے نام تو نہیں پوچھا تھا، اس نے فوراً سوچ لیا دل میں اور کہا کہ اے میرے سرتاج، مبارک آیا تھا، کہا کہ مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھ لیا، مبارک آیا تھا۔ کہا کہ مبارک آیا تھا تو کیسا تھا مبارک، ہم کو کیوں نہ خبر کیا تو، ہم کو بلا لیا ہوتا، اگر مبارک کیسا تھا یہ تو بتاؤ۔ تو ام معبد نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہا کہ اے میرے سرتاج کیا بتاؤں، نہ میری آنکھ نے اس سے پہلے ایسے حسین کو دیکھا اور نہ بعد میں کبھی یہ آنکھ دیکھے گی، ایسا حسین تھا اے میرے شوہر، ارے وہ ایسا حسین تھا مبارک کہ دور سے دیکھو تو حسین لگے اور قریب سے دیکھو پھر بھی حسین لگے، دور سے دیکھو تبھی بھی حسین اور قریب سے دیکھو تبھی بھی حسین لگی۔ اے میرے شوہر، دور تھا تو چہرے پہ نظریں جھکی ہوئی تھی اور جب قریب آیا تو چہرے پہ حیا کے پردے تھے۔ میرے سرتاج، دنیا میں حسین ہوتے ہیں جو کچھ لوگ دور سے حسین دیکھتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو اتنا حسین نہیں دکھتے، مگر وہ ایسا مبارک تھا کہ دور سے دیکھو تو حسین اور جب قریب سے دیکھو تبھی بھی حسین، ایسا خوبصورت، مگر نام تو نہیں پوچھ پایا بلکہ مبارک کہہ دیا، مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے جب سنا کہا کہ اے ام معبد، اب اگر مبارک آئے نا تو ہم کو خبر کر دینا، ہمیں بلا لینا، میں آج سے جنگل میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا بلکہ اپنی بکریاں قریب ہی چرایا کروں گا، اگر ابو مبارک آئے تو ہمیں خبر کر دینا۔ مگر ایک روز وقت گزرتا گیا، ام معبد اپنے بچے کو لیے اور لینے کے بعد بازار سے کچھ سودا لانے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس چھوٹی سی بستی میں سودا نہ ملا۔ آگے مدینہ تھا،
مدینہ پاک تھا، مدینہ شریف آگے بڑھ گئی وہ عورت ام معبد، تاکہ اب مدینہ قریب ہے، وہیں سے چل کر کے سامان خرید لے گھر کا۔ جب جا رہے تھے ماں اور بیٹا جا رہے ہیں، دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑ گئی۔ جب دیکھا تو بچے نے پکارا یا اے امی، دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے، مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ ماں اور بیٹے دونوں دوڑنا شروع کر دیے اور جا کے بچے نے پوچھا اے میرے بھائی، اے مبارک کے دوست، مبارک کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے دیکھے اور کہا کہ اس مبارک کو پوچھ رہے ہیں، کون سا مبارک؟ تو بچے نے کہا کہ وہی مبارک جو آپ کے ساتھ ہمارے ڈیرے پہ دودھ دہا تھا، وہ وہی مبارک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے اور کہا کہ آؤ تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں، تمہارے مبارک کے کاشانے پہ لے چلتا ہوں۔ اور جیسے ہی قریب پہنچے، صحن مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، چاروں طرف صحابہ تھے، آقا جلوہ گر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ ارے جس کو تم مبارک کہتے ہو وہ مبارک نہیں ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے، دنیا اسے محمد عربی کہتی ہے۔ ماں اور بیٹے مسجد نبوی شریف میں گئے، رسول پاک علیہ السلام سے ملے اور اللہ کے رسول نے دین اسلام دے دیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اور دونوں جب پہنچے ہیں پھر اپنے ڈیرے پہ، شام ہوئی، ابو معبد پھر آتا ہے، دیکھا کہ چہرہ پھر ہمارا ڈیرا روشن ہے، ڈیرے پہ خوشبو ہے، فوراً پکار اٹھا ام معبد آج مبارک آیا تھا کیا؟ کہا کہ مبارک تو نہیں آیا تھا، مگر ہم مبارک کے ڈیرے کو دیکھائے ہیں۔ اے میرے شوہر، ارے دنیا تو ہم جسے مبارک سمجھتے تھے، دنیا وہی تو اسی کو تو محمد رسول اللہ کہتی ہے، اسی کو تو محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ صبح ہوئی، تینوں چلے مدینہ شریف کو اور رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اسلام دے دیا ابو معبد کو بھی، اور پھر لوٹ کر کے اپنے ڈیرے پہ آئے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، وہ رسول ہے ہمارے رسول کہ آج دنیا میں بھی اس رسول کے صدقے ہم زندہ ہیں، اور کل قیامت کے دن اسی رسول کے صدقے میں ہمیں جنت میں جانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، اور جس بکری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک کو پھیرا تھا، اپنے دست ناز کو پھیرا تھا، دودھ والی بکری بنا دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ سمجھ لیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کتنے 10 سال کچھ مہینے، اور سرکار کائنات کا زمانہ مدینہ شریف کے 10 سال، پورے 22 سال ہو گئے۔ اور 22 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، خشک سالی آ گئی، یہاں تک کہ کنویں کا پانی بھی سوکھ گیا، پانی کے لیے لوگ تڑپنے لگے، ام معبد کے ڈیرے پہ جاتے، ساری بکریوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے، مگر اس بکری کا دودھ خشک نہیں ہوا، لوگ اسی بکری سے دودھ پی کر کے اپنی پیاس بجھا کر کے آیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ وقت نہیں ہے میرے دوستو، ورنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف زندگی بھر اگر بیان کرتا رہے آدمی، سرکار کائنات کی تعریف تو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ السلام علیکم۔ اب آئیے بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ جو مہمان خصوصی